السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، خوب محنت کر لیں اور دل لگا کے پڑھیں تاکہ یہ دن یادگار بن جائیں زندگی کے۔ تیار ہیں نیتوں کے لیے؟ چلیے، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پہ عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما 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 ماں کو الف کے ساتھ پڑھنے کا لہجہ بھی اپنائیں۔ جب ڈھیلا سا آپ کہتے ہیں نا تو 2-4 مرتبہ پڑھتے پڑھتے وہ غلط ہو جاتا ہے اور پھر وہ انما رہ جاتا ہے بس۔ انما 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 كان قول كان قولا كان قول كان قولا كان قول كان قولا المؤمنين مؤمنين 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 قول المؤمنين قول المؤمنين إذا دعوا إذا دعوا إذا دعوا إذا دعوا إذا دعوا إذا دعوا إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله ورسوله 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 ليحكم 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 اسے لیحکما بالکل نہیں پڑھنا، یہاں جب بتایا جا رہا ہے تو اس کو ذہن نشیں کر لیجئے کہ بعد میں روانی سے پڑھتے ہوئے میم کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، اور شروع میں جو لام ہے اس کی آواز کو لمبا بھی نہیں کر دینا۔ لیحکما پڑھا تب بھی غلط ہوگا، لیحکما پڑھا تب بھی غلط ہوگا۔ لیحکما ليحكم لیحکما ليحكم بینہم بينهم بینہم بينهم بینہم بينهم ان یقولوا أن يقولوا جی نون پہ نون کو ہم نے یا میں مدغم کرنا ہے، ادغام غنے کے ساتھ ہونا ہے، اور قو اور لو دونوں کے بعد واو مدہ ہیں، لہٰذا ان کو لمبا کریں گے۔ یقولو پڑھا تو بھی غلط ہوگا، ان یقولو پڑھا اور تب بھی غلط ہوگا، دونوں کو برابر لمبا کریں گے۔ ان یقولو أن يقولوا ان یقولو أن يقولوا سمعنا، سمعنا اس کو بھی سمعنا و اطعنا
نون گول کر کے اور ناک میں آواز لے جا کے بالکل نہیں پڑھنا، دونوں کو نون کو الف کی وجہ سے لمبا کریں گے. سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا وأطعنا وأولئك اولئک بھی اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ یہیں سمجھتے جائیے اور ان کو نوٹ کرتے جائیے. جہاں پہ بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا ہوتا اور تاکید کی جاتی ہے اور خدشہ ہوتا ہے کہ آپ لمبا کریں گے، تو وہاں پہ چھوٹا سا لیڈ پینسل سے یا کراس لگا دیا کیجئے یا چھوٹا سا گول دائرہ بنا دیا کیجئے، جس سے آپ کو خود یاد رہے گا کہ اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هم المفلحون هم المفلحون. وَمَن یہاں پر بھی نون کو غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے نون کا یا جو حروف یرمالون میں سے ہے اس میں ادغام ہو رہا ہے. وَمَن يطع اللہ لام کو باریک کیوں پڑھا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ لفظ اللہ کے لام کو باریک کیوں پڑھا ہے؟ اس سے ماقبل عین کے نیچے زیر ہے، لہٰذا اس کو ہم نے پر نہیں کرنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ ورسوله ويخشى الله ويتقه. اب یہاں اکثر بلا اختیار ہا کی آواز لمبی ہو جاتی ہے، وَيَتَّقْهِ ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے قلقلہ ہوتا ہے تو آواز آگے کو آتی ہے پھر، اس لیے یہاں بہت احتیاط کرنا ہوگا. وَيَتَّقْهِ تق نہیں کہنا، تا جو مشدد ہے زور اس پہ دینا ہے، قاف صرف ساکن ہے، اس پہ زور دے کے مشدد کر کے ہم نے قلقلہ نہیں کرنا. وَيَتَّقْهِ نہیں، وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هم الفائزون. ذو نہیں، زا ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ. فائزون هم الفائزون. وَأَقْسَمُوا میم کی آواز کو کیوں لمبا کیا؟ اس لیے کہ اس کے بعد واو مدہ ہے. وَأَقْسَمُوا باللہ جہد ایمانہم. آئی میں یا لین ہے، اس کو لمبا کیے بغیر نرمی سے پڑھیں گے.
اور ہم کے میم پہ اظہار شفوی ہے۔ ایمانہم 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 لئن 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 نون پہ ہم غنہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ آگے جو میم آ رہا ہے امرتہم، یہاں پر بھی اظہار ہوگا مگر یہ اظہار شفوی ہوگا۔ لئن 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 امرتہم 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 لیخرجن، لیخرجن۔ ہم نے نون پہ اتنا ٹائم کیوں لگایا، غنہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ نون مشدد ہے، تو مشدد نون پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو لیخرجن کہہ کے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ وہ جو دو نون اندر ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے ان دو کے برابر ہی ٹائم لگے گا اور غنہ کر کے ہی ہم وقف کریں گے، لیکن غنہ نرمی سے نہیں کریں گے، شدت سے ہوگا۔ لیخرجن 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 قل لا قل لا قل لا قل لا قل لا قل لا تقسموا تقسموا تقسموا، تقسموا۔ یہ بھی ایک ادغام ہوتا ہے۔ جب دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ جائز ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ واجب ہوتا ہے، مطلب یہ عام جو روانی میں پڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہاں جب دو حرف ایک جیسے آئیں گے تو جلدی سے پڑھنے میں یوں لگے گا کہ ہم نے ایک ہی حرف پڑھا ہے، تو یہاں پہ عربی زبان کے مطابق قاعدہ ہی یہ ہے کہ اس کو دوسرے میں ضم کر دیا جائے، یعنی اس کا ادغام کر دیا جائے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے قل قل لا تو پھر بھی ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور اگر آپ اس کو زیادہ واضح کر کے پڑھیں گے تو پھر لام پہ قلقلہ آ جائے گا اور وہ غلط ہو جائے گا۔ قل لا قل لا تقسموا 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 طاعۃ، طاعۃ۔ یہاں غنہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ نون تنوین کے بعد میم حروف یرمالون میں سے ہے، لہذا غنّے کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے۔ طاعۃ طاعۃ معروفہ 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 طاعۃ معروفہ طاعۃ معروفہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ خبیر، خبیر۔ نون تنوین کے بعد با حرف انقلاب ہے، یہاں نون تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ خبیر 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 بما تعملون بما تعملون بما تعملون بما تعملون بما تعملون بما تعملون قل اطیعوا اللہ 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 واطیعوا الرسول واطیعوا الرسول واطیعوا الرسول۔ واطیعوا الرسول۔ اگر وقف کریں گے، وقف جائز کا تو ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن فَإِن إِنَّي فَإِن فَإِن
فَإِن تَوَلَّوْا ولو نہیں، واؤ کو ہونٹ گول کر کے پڑھیے، تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن آپ اخفا ٹھیک نہیں کرتے، پوری آواز مخرج سے ادا کرتے ہیں، آپ نے اخفا کرنا ہے، یعنی آپ کی آواز پوری نون کی نہیں آنی چاہیے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ یہاں وقف کی صورت میں اور وصل کی صورت میں دونوں طرح ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ آپ کو میں نے وقف کا یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب وقف کی جگہ پہ حرف مدہ ہو تو وہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، وہ آلریڈی ساکن ہوتا ہے تو اس کو مد کی مقدار کے ساتھ ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ المبين البلاغ المبين إنما كان قول المؤمنين دیکھا نا، ابھی آپ نے دو لفظ ساتھ ملائے ہیں تو ماں کی آواز ابھی سے کم ہو گئی ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ان یقولو ٹھیک نہیں ہے آپ کا، ابھی آپ نے پہلے سے آدھی اس کی مقدار کر دی اور جب خود پڑھیں گے تو وہی غلطی کریں گے جو میں نے پہلے بتائی کہ ان یقولو سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا قل لا تقسموا قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعة معروفة طاعة معروفة طاعة معروفة طاعة معروفة. إن الله خبير بما تعملون. 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 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله نہیں پڑھیے. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل وعليكم ما حملتم ما حمل وعليكم ما حملتم ما حمل وعليكم ما حملتم ما حمل وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا. پھر غلط پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. آئین کے بعد واو مدہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ
وما على الرسول إلا وما على الرسول إلا وما على الرسول إلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا البلاغ المبين إلا البلاغ المبين إلا البلاغ المبين. جب توجہ سے سنیے اور جہاں نشان لگانے کی ضرورت ہے وہ لگا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. جی ترجمہ پڑھیں گے. انما کانا صرف ہے قولا بات المؤمنین ایمان والوں کی، یعنی ایمان والوں کے لائق اتنا ہی ہے اور اتنی ہی بات ہے کہ اذا جب دعو بلایا جائے انہیں اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکما لی تاکہ یحکما یہ کل کے سبق میں بھی لفظ تھا کہ رسول فیصلہ کر دے منہم ان کے درمیان یا ان میں ان یہ کہ یقولو وہ عرض کریں سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے مانا واولئک اور یہ لوگ ہی ہم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. ومن اور جو یطیع اطاعت کریں اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویخشا اور ڈرے اللہ اللہ سے ویتقہ اور بچے اس کی نافرمانی سے فاولئک تو یہی لوگ ہم الفائزون کامیابی پانے والے ہیں. واقسموا اور انہوں نے قسم کھائی باللہ اللہ کی جہدہ پوری کوشش سے ایمانہم اپنی قسموں میں لئن ضرور اگر امرتہم آپ انہیں حکم دیں گے لیخرجن تو ضرور نکلیں گے. قل آپ کہہ دو لا تقسموا قسمیں مت کھاؤ طاعتن اطاعت ہونی چاہیے معروفتن شریعت کے مطابق ان اللہ بے شک اللہ خبیر خبردار ہے یا باخبر ہے بما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. قل
تم کہو اطیعوا تم اطاعت کرو اللہ اللہ کی، و اطیعوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی، فإن پھر اگر تولوا تم منہ پھیرو، فإنما تو صرف وہی لازم ہے، علیہ اس رسول پر، ما جس کا حملا بوجھ رکھا گیا، وعلیکم اور تم پر، ما وہی ہے جس کا حملتم تم پہ بوجھ رکھا گیا، وَإِن تُطِیعُوهُ وَإِن اور اگر تُطِیعُوا تم اطاعت کرو گے، ہو اس کی، تہتدوا تو تم ہی ہدایت پاؤ گے، وما اور نہیں لازم، علی الرسول رسول پر، الا مگر، البلاغ تبلیغ کر دینا، المبین صاف صاف۔ جی ان آیات مقدسات کی تفسیر ہر دن کے سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ضرور ہوتا ہے، اور وہ چلا آ رہا ہے، آپ ہر روز دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو کافروں کا، ایمان والوں کا پہلے اور پھر اس کے بعد منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد آج جو مومن کی ذمہ داری اور مومن کا جو سٹیٹس ہونا چاہیے اور اس کا جو ادب ہونا چاہیے، اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے، یعنی شریعت مطہرہ کا ادب سکھا رہا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کے غلاموں کو، کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ رسول خدا ان میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ فرمائے، تو انہیں فوراً جواب دینا چاہیے کہ ہم نے بلاوا سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ یہ صفات جب ایمان والوں میں پیدا ہو جائیں تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جس طرح ہم یہاں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا کرنا تھا، کیوں کرنا تھا، ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے، اس کام کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو شریعت کے معاملے میں آقا دو عالم علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کسی امتی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ آپ کے فرمان کی آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اپنی عقل کو معیار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہر حال میں شریعت مقدسہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ضروری ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اور اللہ پاک یہی ادب سکھا رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ خلاصہ اس فرمان اقدس کا یہ ہے کہ یطیع اللہ سے مراد ہے جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان میں اللہ کی اطاعت ہے، ورسولہ اور ورسولہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں جو آپ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی، اور یخشا سے مراد انسان کے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کا ڈر مراد ہے، جبکہ یتقی کا معنی ہے جو میری آگے زندگی پڑی ہوئی ہے اس میں اپنی پرہیزگاری، تقوی اور نیک اعمال کی فکر کی جائے۔ بظاہر پڑھنے میں یہ چند ہی الفاظ ہیں، مگر یہ آیت کریمہ جوامع الکلم میں سے ہے۔
کیونکہ اس مختصر ترین کلام میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام اسباب جمع فرما دیے گئے ہیں۔ میں نے لفظ بولا ہے جوامع الکلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام قلیل ہو، یعنی بہت تھوڑا سا، اور اس کے اندر معانی بہت ہوں، کثیر ہوں، وسیع ہوں، ایسے کلام کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے۔ اسی دوران روم کے دہقانوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور آتے ہی پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آپ نے پوچھا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو پڑھ چکا ہوں، اور ایک قیدی کو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے سنا جو پچھلی تمام کتابوں کے احکامات کی جامع آیت ہے۔ ایک آیت جو میں نے سنی وہ پچھلی ساری جو آسمانی کتابیں ہیں تینوں اور جتنے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ان کے تمام کے اندر جتنے احکام ہیں ان تمام احکامات کا خلاصہ اس آیت میں نے سنا جو میں نے ایک قیدی کو پڑھتے ہوئے سنی۔ جو چونکہ پچھلے احکامات کی جامع تھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی؟ تو اس شخص نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور ساتھ خود ہی اس آیت کے معنی بھی بیان کرنے لگا۔ جو آیت ابھی ہم نے یہ پڑھی ہے جس کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، کون سی آیت کریمہ ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ آیت بس، یہ چند کلمات ہیں، اور وہ شخص کہنے لگا کہ ان چند کلمات میں پچھلی تمام کتابوں اور صحائف میں جتنے اللہ نے احکام نازل کیے یہ ان سب کا نچوڑ ہے۔ تو اتنے مختصر سے کلام میں دنیا اور آخرت کے تمام اعمال اور ان کے انجام کو سمیٹ لینا یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے۔ یعنی آپ دیکھیے عزیزات کہ جس شخص کو ان عبارات کا پتہ تھا یا جس نے پچھلی کتابوں کو پڑھا تھا، 6666 آیتوں میں سے اس کے لیے ایک آیت ہی کافی ہو گئی کہ وہ اسی پر ایمان لے آیا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پہ فورس کیا جاتا ہے بار بار کہ خدا را قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اسے سمجھیں، غور کریں کہ جو کتاب اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، جو آپ کے لیے ضابطۂ حیات ہے، تو اس کا ایک لفظ اور اس ایک لفظ کی سمجھ نہیں آپ کو آتی، اور اگر عربی ہے تو وہ ٹھیک پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ ہے تو وہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو پھر ضابطۂ حیات کہاں سے لیں گے ہم؟ یہی وجہ نا کہ نہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی روشنی ہے، نہ اس کا نور ہے، نہ ہمارے اعمال میں اس کا نور ہے، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی ضابطہ ہے جسے دیکھ کر لوگ محسوس کریں کہ ہم واقعی قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسلم نے جس کو ان کتابوں کے ساتھ شغف حاصل تھا، معلومات تھیں، وہ زبان کو سمجھتا تھا، کلام کی گہرائی کو جانتا تھا، اس کو فورس نہیں کرنا پڑا، اس کے لیے تقریریں نہیں کرنی پڑیں، وہ خود سن کے مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچ ہے۔ اور ہمارے گھر تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، ایک نہیں کئی قرآن پڑھے ہوتے ہیں، ساری زندگی پڑھے رہتے ہیں۔
اس کے باوجود ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتے؟ یہ غور طلب بات ہے اور بہت گہری بات ہے۔ تو خیر میں آگے بڑھتی ہوں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے یہ آیت پڑھی اور اس کی یہ معانی ہے، یہ جو معانی میں نے پہلے عرض کیے کہ من یطع اللہ سے کیا مراد ہے، یہ اس نے بیان کیا کہ یطع اللہ سے مراد ہے وہ تمام فرض کام جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیے، ہم ان کو مان لیں، اور والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، جو پیچھے ہم زندگی گزار چکے ہیں ان گناہوں کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور اس ڈر کی وجہ سے توبہ کریں، وَيَتَّقِهِ اور جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس میں پرہیزگاری کے بارے میں فکر مند ہوں اور اچھے اعمال کے لیے فکر مند ہوں۔ تو بس یہ تمام چیزیں اس آیت کے اندر اللہ کریم نے سمیٹ دیں کہ جس کو یہ حاصل ہو گئیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ سن کر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی مجھے جو اللہ نے کلام عطا کیا ہے، جو احادیث کا ذخیرہ عطا کیا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ ان کے اندر مختصر سے کلام ہے، مختصر سے جملے ہیں، مگر ان کو جب آپ سمجھنے لگیں گے تو ان کے اندر سے خزانے معانی کے، اسرار کے، رموز کے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور یہی اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ نازل تو یہ ہو چکا 1450-1500 سال پہلے، اور جتنا آیا وہ آ چکا، اب اس کے اندر کوئی ضمیمہ نہیں لگے گا، کوئی ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، وہ جو آنا تھا وہ آ چکا۔ مگر آپ دیکھ لیجئے کہ رب ذوالجلال آج تک اپنے علم حاصل کرنے والے لوگوں کو وہ انشراح عطا کرتا ہے، وہ وسعت عطا کرتا ہے کہ جو زمانہ بدلتا ہے، زمانے کی ضروریات بدلتی ہیں، زمانے کے مسائل بدلتے ہیں، ان تمام کا حل تلاش کرنے کی صلاحیت رب ذوالجلال علماء کو عطا کر دیتا ہے، اور اسی قرآن سے وہ نکال لیتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ وَاقْسَمُوا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، دوبارہ سے منافقوں کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ زبانی دعوے کرنے میں بڑے تیز ترار ہیں، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں حضور آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم اپنا گھر بار، اپنے بال بچے، اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑ دیں گے، آپ کا اشارہ پاتے ہی ہم سر بکف ہو کر جہاد کے لیے نکل پڑیں گے۔ یہ منافقوں کے ڈائلاگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو ارشاد فرمایا آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم انہیں خوب جانتے ہیں جتنے وہ فرما بردار ہیں، ہمیں سب معلوم ہے ان کی اطاعت کا حال کیا ہے، زیادہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، طاعۃ معروفہ کہ جتنی مناسب اور شرعی اطاعت ہے نا بس تم اتنی ہی کر لو تو وہی کافی ہوگا۔ یعنی شریعت مقدسہ کو دعوے پسند نہیں ہیں، عمل کر کے دکھانا پسند ہے۔ خلاصہ یہ ہوا۔ آگے اللہ کریم فرما رہا ہے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو سمجھا دیجیے اچھی طرح سے کہ سچے دل اور سچی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم مجھ سے انحراف کرو گے یعنی پیٹھ پھیرو گے، بدل جاؤ گے، تو نقصان ہمارے نبی کا نہیں تمہارا ہی ہوگا۔ ان کے ذمے تو میرا پیغام پہنچانا ہے اور وہ پہنچا چکے۔ یعنی ابھی جو آیت ہماری مکمل ہوئی آخر پہ کیا ہے؟ الا البلاغ المبین، یعنی ان پر تو صاف صاف میرا حکم پہنچا دینا اتنی ذمہ داری ہے، اور ہر نبی کی یہی ذمہ داری ہے، اور آگے ہر عالم دین کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص کسی کو ہدایت دینے پر قادر نہیں، نہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نبی سے لے کے نبی کے غلاموں تک ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں۔ اس کو ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا یہ ان کی خوش نصیبی یا بدبختی ہے، اور پھر جس راستے کو وہ چوز کریں گے رب ذوالجلال وہی چیز ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت اللہ پاک دونوں راستے دکھاتا ہے اور وہ بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر صلاحیت بھی ہوتی ہے
تو بندہ جب پھر از خود برائی کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے اندر برائی کی طاقت اور برائی کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ ہدایت کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے اندر ہدایت پیدا کر دیتا ہے۔ اب سنیے کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا میری نماز قبول ہو جائے، آپ چاہتے ہیں میری تلاوت قبول ہو جائے، آپ چاہتے ہیں میرا صدقہ خیرات قبول ہو جائے، تو پھر آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ادا سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں۔ ہر کام میں، ہر ادا میں، جیسا کہ کل ہم نے سنت کا ٹاپک پڑھا، حدیث پاک پڑھی، ہر چیز نبی کی سنت کے سانچے میں فٹ کر لیں، بس وہاں فٹ کر کے وہ کریں، اس سے باہر نہ کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا اعزاز اور انعام آپ کو یہ ملے گا کہ آپ جو کام کرتے جائیں گے اس کی قبولیت ڈن ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ جو اطاعت رسول تھی، جو سنت رسول پہ عمل تھا، جو آپ کے فرمان کو آپ جو پرائرٹی دے رہے تھے، اس وجہ سے وہ قبول ہوتی جا رہی تھی، اور اس کو اللہ نے آپ کی قبولیت کی کنجی بنا دیا۔ اور پھر فضیلت اطاعت کی یہ ہے، یعنی یہاں تک کہ اصحاب کہف کے کتے نے جب اللہ کی اطاعت میں اصحاب کہف کی پیروی کی، یعنی اللہ پاک نے اس پہ پابندی لگائی نا، انہوں نے خوف ظاہر کیا، جب نکلے اور پیچھے کتا چل پڑا تو صحابہ کہف نے اللہ سے دعا کی کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم تیرے دین کی حفاظت کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادی سے نکل رہے ہیں اور جا کے چھپ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ جانور ہے، یہ کتا ہے، یہ ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، تو اس کی عادت تو بھونکنا ہے، اور یہ بولے گا، جب یہ بولے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں کتا بول رہا ہے وہاں کوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادھر کتے نے اپنی آہ اور اپنی درخواست حسب حال پیش کی کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھونکوں گا نہیں۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پہ پابندی لگا دی اور اس نے بھی وعدہ کر لیا۔ اب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کتے نے کیا کام کیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے ان کی اطاعت میں پیچھے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ دنیا کا کوئی کتا جنت میں نہیں ہوگا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے۔ تو سوال یہ ہے کہ اطاعت کرنے والوں کی پیروی ایک کتا کرے تو اس کو یہ انعام اور یہ برکت مل جائے، تو جو خود اطاعت والے ہوں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ ڈائریکٹ جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، کوئی کام آپ کی سنت، آپ کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا، خواہ وہ کھانا پینے ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ لباس سے متعلق کیوں نہ ہو، خواہ وہ گفتگو کے متعلق کیوں نہ ہو، خواہ وہ سفر و حضر کے متعلق کیوں نہ ہو، ہر چیز میں جب آپ کے فرمان کا وہ خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر سوچئے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل سفر میں تھے کہ راستے میں ایک حمام پہ رکے۔ لوگوں کی عادت ہوتی تھی، رواج یہ تھا کہ وہ نہانے والی جو جگہ بنی ہوتی تھی، حمام جن کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر لوگ ننگے نہا رہے ہوتے تھے، سب لوگ جو اندر نہاتے وہ ننگے نہاتے۔ تو جب حضرت امام احمد بن حنبل نہانے لگے تو چونکہ یہ طلب علم کے لیے ملک در ملک، شہر در شہر سفر میں رہتے تھے، اور وہ اسی طلب میں نکلے ہوئے تھے اور اللہ کا دین پڑھ رہے تھے، تو جب یہ نہانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آیا، اور آپ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اپنا سطر ڈھانپ کر غسل کیا، وہ ننگے نہیں ہوئے۔ جس وقت سارے لوگ ننگے تھے اور سب اسی طریقے سے غسل کر رہے تھے، ایک یہ اللہ کا بندہ ایک آیا اور اس نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کیا، آپ کی سنت پہ عمل کیا، اور
غسل کرتے ہوئے اپنا سطر ڈھانپ لیا اور ڈھانپ کر غسل کیا، ننگے ہو کے نہیں کیا۔ غسل کے بعد چلے گئے، رات کو سوئے تو خواب میں ہاتف غیبی نے آواز دی، اے احمد بن حنبل، نبی کے اس فرمان پر ایسی جگہ عمل کرنے کی وجہ سے جہاں سب خلاف شرع کام کر رہے تھے، ہم نے تجھے اس انعام میں امام بنا دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل بن گئے، صرف عالم دین نہیں رہے، پھر مفتی نہیں رہے، بلکہ وہ امام بن گئے، اور آج دنیا میں، پوری دنیا میں 4 فقہ کے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، اور ان 4 میں سے ایک امام بننے کا شرف اللہ نے عطا کر دیا، اور فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، تیرا اور مقام جو ہوگا وہ ہوگا، تیرا علم جو ہوگا وہ ہوگا، مگر تیرے لیے امامت کو ہم نے اس لیے پسند کر لیا، تجھے دنیا پوری کا امام بنا دیا، اس لیے کہ تو نے اس جگہ پہ جہاں شریعت کی اور ہمارے نبی کے فرمان کی خلاف ورزی تھی سر عام، وہاں تو نے اپنے نبی کے فرمان کا پاس رکھا اور اس کو زندہ کیا۔ یہی چیز ہم نے کل پڑھی تھی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، آپ کو یاد ہوگی اور آپ نے یاد کرنی بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت آپ ایسے وقت میں جہاں لوگوں کے اندر وہ چیز ہی ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، احساس دین کا ختم ہو جائے، حضور کی سنت بھلا دی جائے، تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی سنت آپ وہاں زندہ کریں گے اور اس کو لوگوں کے سامنے مضبوطی سے پکڑ کے اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو 100 شہید کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک ایک سے ہم آغاز کر لیں اور اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، تو آپ دیکھیے، آپ ہر روز سن رہے ہیں، ہر دن میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کریم کتنے بڑے بڑے انعامات دنیا میں ہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ آج کے سبق اور کل کے سبق کو ملا کر کچھ سوالات آپ کے لیے تھے، اور میں نے وہ بنا دیے ہیں، اور یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے، ان سوالات کو نوٹ کر لیجئے پہلے کی طرح، اور ان کے جواب بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ بہت لمبے جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ پابندی سے ریوائز کر لیں، دوسرا یہ کہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کے اندر سے نکال سکیں، اس وجہ سے آپ کو کچھ سوال دے دیے جاتے ہیں، اور کم لفظوں کے اندر بھرپور جواب، مضبوط جواب دینے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آسان رہے گا۔ حصۃ الحدیث، آج حدیث پاک میں بالکل نایاب اور بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے آپ کے لیے۔ آج کی حدیث پاک ہے التکبر، پڑھیے، التکبر مع المتکبر مع المتکبر صدقہ، صدقہ، التکبر التکبر مع المتکبر مع المتکبر صدقہ۔ صدقہ۔ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، التکبر، تکبر کرنا، مع ساتھ، المتکبر متکبر کے، صدقۃ صدقہ ہے۔ آپ روانی سے سن لیجئے، حدیث بھی اور ترجمہ بھی۔ التکبر مع المتکبر صدقہ، متکبر آدمی کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے نا عجیب موضوع۔ اللہ پاک ایک طرف تو منع کرتا ہے کہ تکبر انتہائی ناپسندیدہ اور انتہائی بری خصلت ہے، اور کسی صورت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، اور انتہائی ناپسند کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہاں آپ کیا سن رہے ہیں؟ چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع بظاہر بہت عجیب مگر بہت اہم ہے۔
ایک طرف تو اسلام میں غرور اور تکبر کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور دوسری طرف اسے صدقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سنیے، ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ التکبر مع المتکبرین عبادہ، کہ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میری نظر سے گزری، اس میں لکھا تھا کہ التکبر مع المتکبر فضیلہ، کہ تکبر متکبر کے ساتھ کرنا فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک اور عبارت حدیث کی میں نے پڑھی جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ متکبر کے ساتھ یا مغرور آدمی کے ساتھ تکبر کرنا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں گے کہ آج ساری فضیلت آپ نے تکبر کی بیان کر دینی ہے۔ اچھا، یہ اسلام کا خاصہ اور حکمت عملی ہے کہ جہاں بندے کی نفسانی سرکشی دور کرنے کے لیے روحانی طریقے اختیار کرتا ہے۔ کون؟ اسلام۔ یعنی یہ طریقہ ایک اختیار کیا، روحانی طریقہ، وہاں اس سرکشی اور باطنی امراض خبیثہ کی اصلاح نفسیاتی طور پہ بھی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، میں نے پچھلے دنوں نکاح کی بات کرتے ہوئے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی بندے کا کوئی نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے۔ مطلب آپ اگر ماہر نفسیات ہیں یا کسی کی نفسیات کو سمجھتے ہیں تو جو اس کے اندر کمپلیکس ہوتا ہے، جو اس کے اندر کمی ہوتی ہے اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کو وہ پیش کریں۔ جب آپ اس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے نا تو میڈیسن سے زیادہ کام کرے گی۔ کسی کی بیماری بعض اوقات میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی نفسیات کو ٹریس کریں، ان کو دیکھیں اور اس کے مطابق آپ اس کو ہینڈل کریں۔ آپ چلیں ہم ایک آسان سی بات سمجھا لیتے ہیں۔ جب ایک ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں، کوئی بھی، باپ کے، بھائی کے، اولاد کے کہیں دور چلے جانے سے، بچھڑ جانے سے، اس کے فوت ہو جانے سے ایک شدید دھچکا جب لگتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے بیمار ہوتے ہیں نا گھروں میں، یا بعض اوقات ناراضگیاں ہوں اور بھائی بہن بے شک آپس کے وہ اشتعال کی وجہ سے یا کئی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، مگر جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو وہ جو ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ جوش مارتا ہے جب، تو پھر آپ کے اندر ایک غم پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ پلتا رہتا ہے، اور وہ ایک بے قراری جو ہوتی ہے بالآخر وہ آپ کو بستر پہ ڈال دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری دیکھی ہوئی، ہم سب ایک دوسرے کی دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب علاج کروانے سے، کبھی ٹیسٹ کروانے سے، کبھی کچھ کرنے سے، کبھی کچھ کرنے سے جب کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو ڈاکٹرز آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں کہیں کسی اچھی جگہ پہ، کسی پرفضا مقام پہ، کسی اچھی فضا پہ آپ وہاں لے جائیں، ان کو خوش رکھیں اور ان کو کمپنی دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ تھوڑی سمجھداری سے کام لیتے ہیں، آپ وہ جو ناراض بھائی تھا، جو ناراض بہن تھے، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں یا ان کو لے جاتے ہیں، آپس میں صلح ہو جاتی ہے، یا ملنے والے بہن بھائی بھتیجے بھانجے آتے ہیں، 1-2 دن یا 5-7 گھنٹے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مریض 50% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا علاج ہوا اس کا؟ یہ کسی ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا، یہ نفسیاتی علاج ہوا ہے، اور اس نے کتنا آرام دیا۔ تو اسلام سے بڑھ کے حکیم کون ہوگا، اور حکمت اسلام سے بڑھ کر کہاں پائی جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کریم تو حکیم مطلق ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے جو مشین بنائی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ تو انسان کی مشینری ساری رب ذوالجلال نے خود بنائی ہے، تو انسان کو انسان سے بھی زیادہ رب جانتا ہے کہ اس کا علاج کس چیز میں ہے، اس کی کون سی بیماری کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ جملہ سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا بات کو لمبا کیا کہ جہاں اسلام روحانی طریقے اختیار کرتا ہے نا نفسانی سرکشی کو دور کرنے کے لیے،
وہاں اس کے لیے نفسیاتی طریقے بھی بعض اوقات متعارف کرواتا ہے۔ ایک متکبر آدمی اپنے مال اور دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھنے لگتا ہے کہ اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، بس خود کو ہی ہر جگہ افضل و اعلیٰ اور دوسروں سے عزت کروانے کا اہل سمجھتا ہے۔ کسی متکبر مالدار کو اگر کسی غریب مرد یا عورت سے کام کرواتے آپ نے دیکھا ہو تو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا، وہ غریب آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امیر کبیر رئیس ترین ہونے کے باوجود بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور بڑے عاجز اور بڑے سادہ ہوتے ہیں، مگر یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اسی مالدار کی بات ہو رہی ہے جو متکبر مالدار ہے۔ تو ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے، اگر کوئی اسے اپنے برابر کا مل جائے نا، یعنی اس متکبر کو سامنے کھڑا ہونے والا بندہ مل جائے تو پھر وہ سٹ پٹا جاتا ہے، پھر وہ تڑپتا ہے، پھر وہ چیختا ہے، اور اس وقت اس کے نفس کو جو چوٹ لگتی ہے نا وہ بڑی شدید ہوتی ہے، اور یہ چوٹ اللہ لگوانا چاہتا ہے اس کو کہ وہ اس طرح نہیں سنبھلے گا، وہ ہر ایک کو دبائے گا، ہر ایک کو پیروں تلے روندے گا، کیونکہ اس کے تکبر نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ کبھی چدراہٹ ہے، کبھی پیسہ ہے، کبھی سیاست ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو ایسے میں تکبر صدقہ اور عبادت اس صورت میں بنے گا جب مقابل اس کے ساتھ متکبرانہ رویہ اس کی اصلاح کی غرض سے اختیار کرے۔ سامنے آنے والا اس کو ذرا وہ اگر 4 سناتا ہے تو یہ 6 سنائے اس کو کھڑے ہو کے، اور وہ اگر دھمکیاں دیتا ہے تو یہ اس کو اس سے 2 قدم آگے ہو کے دھمکیاں دے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے اس میں؟ یہ نہیں کہ میرے پاس بھی پیسہ کم نہیں ہے، میری دولت بھی کم نہیں ہے، نہیں، اللہ کے اس فرمان کے مطابق کہ اس کو سبق سکھانا اور اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے، اس نیت سے جب آپ کریں گے تو آپ کا یہ تکبر عبادت اور صدقہ بن جائے گا، اور اس کا تکبر جو ہے وہ غروری رہے گا جو ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبر کرنے والوں اور متکبرانہ لباس پہننے والوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگلا جملہ سنیے میرا، تمام مائیں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی سنیں، جو بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی سنیں۔ یہاں تک کہ سرخ لباس اور پیروں سے نیچے لٹکتے لباس پہننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج ہر بندہ جو ہے نا، اگر کوئی عالم دین یا کوئی استاد کوئی سبق سکھانے کے لیے یا اصلاح کرنے کے لیے کوئی ایسا رویہ اختیار کرے تو پھر ہر بندہ مفتی بن کے آگے بڑھتا ہے۔ تو انہوں تے انج نہیں کرنا چاہیے، تسی تے پڑھے لکھے ہو۔ تو کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پڑھا لکھا اور پورا دین کائنات میں پھیلانے والی تو ذات آپ کی ہے۔ تو میں نے کیا سنایا کہ سرخ لباس پہننے والے مرد، آج ہمارے ہر تیسرے بچے نے، نوجوان لڑکے نے سرخ رنگ کی شرٹس پہنی ہوتی ہیں، ٹی شرٹ پہنی ہے، فل شرٹ پہنی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی علم دینے والا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا عالم دیکھیے کہ آپ ایسے نوجوان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ یہ رویہ کیوں اختیار کرتے؟ اس لیے کہ اس کو شرمندگی ہو، اس کو ندامت ہو، اس کو پتہ چلے کہ میں نے برا کام کیا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کے لباس، وہ پینٹ ہو یا ٹراؤزر ہو یا شلوار ہو، وہ پیروں کے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے، تو آپ اس کو بھی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، تاکہ ان لوگوں کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو۔ اس طرح کئی اولیاء کرام بھی دنیا داروں، وڈیروں، بادشاہوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے، اور بعض اوقات ان کی اصلاح کی غرض سے ان کے ساتھ بے نیازی کا رویہ رکھتے، جیسے ان لوگوں کو کسی بادشاہ، کسی وڈیرے، کسی امیر، کسی بادشاہ کی پرواہ ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ تو فقیر تھے، وہ تو درویش تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے،
اور پھر میں نے کہا کہ وہی ہر بندہ کہے گا کہ آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ شریعت ہمیں، یعنی بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک پیج اگر ہم ایک پوری کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو دین کا پتہ ہے. تو ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ جو بادشاہ ہیں، وہ جو وڈیرے ہیں، وہ جو دنیا دار ہیں، ان کو فقر اور درویشی اور علم کی فضیلت کا اور اپنی کمتری، دنیا داری اور کم مائگی کا احساس ہو کہ جو ہم سمجھتے ہیں اللہ والے وہ نہیں ہوتے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. بعض اوقات اگر ایک بندہ بالکل سادہ زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ کسی سے بات نہیں کرتا اور وہ اپنی درویشی میں گم ہے اور وہ اپنی ذات میں مست ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے، تو لوگ اسے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فقیر ہے اور شاید وہ اس کا سادہ رہنا اور اس طرح رہنا جو ہے وہ اس کی شاید کوئی کمزوری ہے یا اس کی غریبی کی عکاسی کر رہا ہے. ایسا نہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت تک طالب علم تھے تو وہ زمانہ بھی آپ پہ آیا کہ جب جنگل کی بوٹیاں زمین سے توڑ کر آپ کھاتے اور دریا سے پانی پی کے آپ کئی کئی مہینے گزارا کرتے، درختوں کے پتے کھاتے اور علم حاصل کرتے. مگر جس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کر دیا، جب آپ علم سے فارغ ہو گئے اور جب آپ کو اللہ نے ایک روحانی مقام بھی عطا کیا، علمی مقام بھی عطا کیا، اس وقت پھر آپ، یعنی یہ بھی ایک جو اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے، آج کل بھی بہت سے لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے عالم دین ہے تو اس کو کیا لگے ان چیزوں کے ساتھ. نہیں، ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. جس چیز کے ساتھ آپ اپنا وقار جو آپ کا، یعنی عالم دین کا جو وقار ہے وہ دین کا وقار ہے، اور دین کا وقار قائم رکھنے کے لیے، دین کی عزت کو بلند کرنے کے لیے آپ اگر کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو لوگوں کے زمانے اور لوگوں کے ٹرینڈ کے مطابق ہے، لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ دین کے اندر عزت پیدا کریں، اور تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ جو عالم دین ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس کا مقام ہر صورت میں ان لوگوں سے زیادہ ہے. اب میں یہ بتا رہی تھی کہ حضرت غوث اعظم جس وقت اپنے اس مقام روحانیت پہ اور مقام علمی پہ فائز ہوتے ہیں، اس مسند پہ جب آتے ہیں، اس وقت پھر وہی غوث اعظم جو زمینوں کی جڑی بوٹیاں کھا کر علم حاصل کرتے ہیں، اب وہ جب اپنے جسم مبارک پہ جبہ زیب تن کرتے ہیں تو اس وقت کے بادشاہ کا بھی جبہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا قیمتی حضرت غوث اعظم جبہ زیب تن فرما کے آپ قرآن و حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے، تاکہ کوئی بڑے سے بڑا امیر ترین رئیس جو بھی آ جائے وہ آ کے ایک دفعہ غور کرے، اپنے لباس پہ بھی کرے، اور جو اللہ کا ولی اور غوث اعظم ہے اس کے لباس کو بھی دیکھے، اور ہر صورت میں اس کو دین کا وقار اپنے سے اونچا نظر آئے. تو یعنی اخلاق حسنہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دین کی عزت کم کر دیں اور ہر ایک کو ہر سلوک کرنے کی کھلی چھٹی دے دیں، یا دین کی تعلیمات یہ بالکل نہیں سکھاتی جو ہم سمجھ لیتے ہیں، بلکہ تعلیمات نبوی نے ہمیں جو سکھایا وہ یہ ہے کہ اب بھی توجہ کیجیے گا اگلے جملے کی طرف، کہ کسی نیک، پرہیزگار، سفید پوش، سلیم الطبع اور غریب آدمی سے جب کوئی عالم دین، جب کوئی اللہ کا درویش، جب کوئی اللہ کا ولی، جب کوئی عالم دین یا طالب علم جو بھی دین پڑھ سیکھ سکھا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس غریب، مسکین، عام آدمی کو، سفید پوش کو، مفلس آدمی کو اس طریقے سے ملے کہ آپ سے ملنے کے بعد اسے اپنی عزت کا، اپنی اپنائیت کا اور اپنے بڑے ہونے کا احساس آپ کے پاس بیٹھ کے ہونے لگ جائے. یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، کہ کوئی بندہ آپ کی محفل میں آئے تو وہ اپنے آپ کو غریب، کمزور، کمتر، کمی یا کوئی ایسی نیچ شخصیت نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنی عزت زیادہ ہونے کا احساس ہو جائے. آپ کے اخلاق اس کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے. اور اگر کسی متکبر اور مغرور آدمی سے ملیں جو دین کی، علم کی، عالم کی عزت نہیں کرتا یا سمجھتا نہیں ہے، یا دین سے دھوکہ کرتا ہے، یا پھر اپنی دولت کا دین پر بھی احسان رکھتا ہے،
اور یہ سمجھتا ہے کہ میری دولت ہے جو دین کو چلا رہی ہے، تو اس قسم کے لوگوں سے جھک کر نہیں ملیں، عاجزی سے نہیں ملیں، انکساری سے نہیں ملیں، بلکہ سینہ تان کر ملنا، اپنی بڑائی اور عزت اور طاقت کا اسے احساس دلانا پھر ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ وہ سمجھے کہ میں جہاں بھی پہنچ جاؤں میں دین کا محتاج ہوں، دین میرا محتاج نہیں ہے، اور دین والے میرے محتاج نہیں ہیں، میں پھر بھی دین والوں کا محتاج ہوں۔ اور حقیقت تو یہی ہے، یہ تو ہماری کمزوریوں نے لوگوں کو اوپر حاوی کر دیا اور دین مغلوب ہو گیا اور لوگ غالب آنے لگ گئے۔ اگر عالم دین بھی اپنی عزت کا پاس رکھتا اور دین کا پاس رکھتا تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ تو حقیقت میں تکبر کیا ہے؟ تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، المتکبر اللہ کا نام ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، مطلب یہ کہ وہ اس کو زیب دیتا ہے، اس کے لائق ہے، نہ کہ کسی بندے کے لائق۔ اگر بندہ یہ اختیار کرتا ہے یعنی تکبر، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے بندے زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، پھر اکڑ کس چیز کی؟ ابلیس تکبر ہی کی وجہ سے مارا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جو عرفہ و اعلیٰ مقام ملا وہ عاجزی کے سبب ملا۔ مگر جہاں اسلام اور مسلمان کی عظمت اور بڑائی کی ضرورت ہے وہاں اسلام خود اجازت دیتا ہے، یعنی اکڑنے کی بھی، تکبر کرنے کی بھی، اپنی بڑائی پیش کرنے کی بھی۔ جیسے مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں حج کے لیے تشریف لاتے ہیں تو مسلسل تکلیفوں، جنگوں، لگاتار مشقتوں کی وجہ سے مسلمان بڑے کمزور ہو چکے تھے۔ کفار مکہ نے دیکھا تو بڑے طعنے دیے، طرح طرح کی باتیں کی، مذاق اڑائے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، صحابہ احرام باندھ کر جب حرم میں جاؤ تو طواف شروع کرتے ہی خوب پھیل کر، سینے کھول کر اور اکڑ اکڑ کے چلو، تاکہ تمہیں کوئی کمزور نہ سمجھے اور تمہارا رعب کافروں کے اوپر رہے۔ آج بھی اس سنت مبارکہ کو پورا کرتے ہوئے مرد حضرات جب طواف کرنے لگتے ہیں، یہ عمرہ کرتے ہیں یا حج کے لیے طواف کرتے ہیں، تو پہلے 3 چکروں میں ویسے ہی سینہ چوڑا کر کے پنجوں کے بل پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ طواف کے 3 چکر پورے کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ طریقہ مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا۔ یہ اور اس کی ضرورت کب پیش آئی؟ یہ وہ جو میں نے ابھی عرض کیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اب کعبے کے اندر اکڑ کے چلنا، اپنی بڑائی کو شو کرنا، یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد اسلام کی شان و شوکت ہے، مقصد اس کے پیچھے اسلام کی عزت ہے، اور ان لوگوں کو جواب ہے جو اسلام کو کمزور اور اسلام والوں کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی مثال ہمارے پاس اس کی موجود ہے، جو آسان بھی ہے، کہ التکبر مع المتکبر صدقہ، کہ متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ صدقہ بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ تو ایسے مواقع پہ تکبر کا اظہار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہو گیا، عبادت ہو گئی، اللہ کی رضا ہو گئی۔ نہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہوگا اور نہ ایسا کرنا بے عملی میں شامل ہوگا، بشرطے کہ جو میں نے عرض کر دیا کہ آپ کی نیت میں دوسروں کی اصلاح ہے، کسی متکبر کو تکبر سے باز رکھنے کے لیے کوشش ہے، اور اس نیت کے ساتھ جب آپ نے ایسا کیا تو وہ تکبر آپ کا عبادت بنے گا۔ جی، ہم نے فقہ میں کل کیا پڑھا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا؟ فقہ میں ہم نے کل کون سا سبق پڑھا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا؟ میت کے مال کے
کتنے حقوق ہیں، ہم نے وہ 4 حقوق پڑھے تھے۔ اب ہم نے آگے جس عمل کی طرف بڑھنا تھا وہ ہے ہمارا کفن دفن۔ تو آج میں نے آپ کے لیے کچھ معلومات کفن کے متعلق جمع کی ہیں، جو ابتدائی چیزیں ہیں جن کی آپ کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، ہم انہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کہ میت کے لیے جو کفن ہوتا ہے اس کفن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ کفن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کفن سنت، دوسرا ہے کفن کفایت، اور تیسرا ہے کفن ضرورت۔ کفن سنت، کفن کفایت، کفن ضرورت۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کے کفن کے کپڑے ایک جتنے نہیں ہوتے۔ یہ میں نے کئی سالوں سے یہ چیپٹر اس لیے شامل کیا ہوا ہے کہ وفات کے وقت میں نے دیکھا گھروں میں خواتین کو بالکل اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، کفن کا، ان کے کپڑوں کا، اس میں غلط اور صحیح کا، اس کی تیاری کا، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ ہمیں کفن بنا کے دیتے ہیں مارکیٹس میں یا پھر علاقوں میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو بھی کفن شرعی طریقے سے بنانے کا پتہ نہیں ہوتا، جس وجہ سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کا اس کورس میں یہ چیپٹر ہونا چاہیے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک ازار ہوتا ہے جس کا دوسرا نام تہبند ہوتا ہے۔ دونوں نام اس لیے میں نے بولے کہ کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں ازار لکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے بعض بچوں کو اس کی سمجھ نہ آئے۔ تو ازار کا مطلب ہوتا ہے کہ تہبند جو سر سے لے کے پیروں تک لمبا، میت کے سر سے لے کے پیروں تک لمبا ہونا چاہیے، یعنی پیروں سے نیچے نہ ہو، سر سے اوپر نہ ہو۔ تو اس کے بعد دوسرا کپڑا مرد کے لیے کفن کا وہ کفنی ہے۔ اس کو ہمارے عام علاقوں میں الفی بھی کہتے ہیں۔ الفی یا کفنی یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ کفنی یا الفی جو ہے یہ آدھی پنڈلی سے نیچے تک ہونی چاہیے۔ یہ تو پہنائی جاتی ہے نا گلے سے، جیسے قمیض پہنائی جاتی ہے۔ تو یہ جب میت کو پہنائی جائے تو اس کی آدھی پنڈلی سے نیچے تک ہونی چاہیے، اور بعض کتب میں اس کی لمبائی پیروں تک بھی لکھی گئی ہے۔ یہ جو کفنی یا الفی ہوتی ہے اس کی نہ بازو ہوتے ہیں، یعنی آستینیں نہیں ہوتی، نہ کوئی اس کی سلائی ہوتی ہے، صرف اوپر کندھے کی طرف سے دونوں آگے پیچھے والے حصے جڑے ہوتے ہیں اور گلا کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ بناتے ہوئے آگے اور پیچھے سے جیسے زندہ انسان کی قمیص آگے پیچھے سے برابر ہوتی ہے، اس طرح یہ بنائی جاتی ہے۔ تیسرا کپڑا مرد کی سنت کفن کا ہے، اس کو لفافہ بھی بولتے ہیں اور چادر بھی بولتے ہیں۔ یہ وہ کپڑا ہوتا ہے جو بالکل اینڈ پہ جو لپیٹا جاتا ہے اور پھر اوپر پیروں اور سر کی طرف سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور آخر پہ یہ میت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کو لفافہ بھی بولتے ہیں اور چادر بھی بولتے ہیں۔ یہ لفافہ، یہ چادر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ سر اور پیروں کی طرف سے دونوں طرف اتنا بڑا ہو کہ لپیٹنے کے بعد آسانی سے اس کو باندھا جا سکے۔ آپ اگر اندازے سے کاٹنا چاہیں تو یہ تقریباً 1.5 میٹر آپ میت کے قد سے زیادہ کاٹ لیں تو یہ دونوں طرف سے باندھنے کے لیے پھر بچ جائے گا۔ یہ 3 کپڑے مرد کے سنت کفن کے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے سنت کفن کتنے کپڑے ہیں۔ یہ 5 کپڑے ہوں گے، 3 یہی جو ہم نے مرد کے لیے ابھی پڑھے ہیں، اور ان 3 کے علاوہ چوتھا کپڑا ہوگا اوڑھنی، جس کی جگہ پہ آج کل لوگ ٹوپی بھی پہنا دیتے ہیں سر پہ،
تو یہ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ ہے کہ 1.5 گز لمبائی میں اوڑھنی ہونی چاہیے جو سر کے اوپر سے میت کو اوڑھائی جائے عورت کو. اور 5واں کپڑا جو عورت کا سنت کفن میں ہے وہ ہے سینہ بند. سینہ بند جو ہوتا ہے یہ پستان سے یعنی چھاتی سے لے کے رانوں تک اس کی لمبائی ہوتی ہے اور چوڑائی اتنی کہ میت کا جو اس کی جو باڈی ہے سامنے اس کو کور کر لے. اور بعض کتابوں میں سینہ بند جو ہے وہ ناف تک بھی لکھا گیا ہے، لیکن رانوں تک ہی سینہ بند بنانا جو ہے وہ افضل ہے. البتہ کفنی میں یہ فرق ہے کہ عورت کے لیے گریبان گردن سے نیچے سینے کی طرف کٹ لگایا جائے گا، جبکہ مرد کی کفنی میں کٹ شانے کی طرف لگایا جائے گا. یعنی جب آپ کفنی کاٹیں گے تو مرد اور عورت کے گلے بنانے میں یہ فرق ہوگا کہ جس طرح زندگی میں مرد کرتا پہنتا ہے اور اس کا گلا نیچے کی طرف کٹا ہوتا ہے نا، سامنے جو پھٹی بنتی ہے، بٹن ٹیک بنتے ہیں اور سامنے کی طرف نیچے کو آتا ہے. عورت کی جو کفنی ہے اس کا گلا اس طرح کاٹیں گے، اور جو مرد کی کفنی ہوگی اس کا گلا سائیڈ پہ یعنی شانے کی طرف اوپر سے کٹ سائیڈوں پہ لگا کے اس کو کھولا جائے گا اور تھوڑی سی ڈیپ کر کے گلے کی کٹنگ کر لی جائے گی. سامنے سینے کی طرف کٹ مرد کی کفنی کو نہیں لگایا جاتا. اب آتے ہیں جی کفن کفایت کی طرف. یہ اس سے نچلے درجے کا کفن ہے. اس میں مرد کے لیے 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک تہبند یا ازار، دوسرا لفافہ یا چادر. بس یہ 2 کپڑے جو ہے یہ کفن کفایت کہلاتے ہیں. اور عورت کے لیے کفن کفایت میں 3 کپڑے ہوں گے، یا تو ایک کفنی یعنی الفی، ایک لفافہ اور ایک اوڑھنی. یا تو یہ 3 ہوں گے یا پھر ایک لفافہ، ایک ازار اور ایک اوڑھنی، اس میں کفنی نہیں ہوگی. یہ 3 ہوں گے. ان دونوں 3 میں سے کوئی ایک بھی 3 عورت کو کفایت کا کفن پہنایا جا سکتا ہے. میں ابھی عرض کرتی ہوں کہ یہ کفن کفایت کیا ہے. آپ تیسرے نمبر پہ ہے کفن ضرورت. کفن ضرورت ہے کہ جب کچھ بھی میسر نہ ہوگا تو صرف ایک ہی چادر سے کفن دے دیا جائے. اب وہ مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی چادر سے دیا جا سکتا ہے. جب تک ایک چادر بھی موجود ہے تو کفن کے لیے کسی سے سوال کرنا جائز نہیں. خدا نخواستہ اگر یہ ایک چادر بھی کسی کے گھر میں موجود نہ ہو تو پھر کفن کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی سے ہیلپ لے لیں، مدد مانگ لیں، کوئی کفن پہنا دے غریب سمجھ کے، یا کوئی جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں یا جو تنظیمات ہوتی ہیں جنہوں نے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے ایسے انتظامات کیے ہوتے ہیں، ان سے طلب کیا جائے. جب تک ایک بھی چادر بڑی آپ کے پاس ہے اس وقت تک آپ کو سوال کر کے کسی سے کفن مانگنا جائز نہیں ہے. اچھا، اب سنت کفن جو ہے وہ تو ہر شخص کے لیے افضل کفن ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. جب آپ کو کسی قسم کا مالی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو سب سے پہلے سنت کفن پہنانا چاہیے. لیکن اگر کہیں سفر پر، کسی ایسی جگہ پر، یا آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ پورا کپڑا اتنا کفن سنت کے لیے نہیں خرید سکتے، تو پھر دوسرا درجہ ہے کفن کفایت کا. کفایت کا مطلب ہے کہ جو پردے کے لیے کافی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پردے کے لیے 2 کپڑے مرد کے کافی ہو جائیں گے اور عورت کے لیے 3 کافی ہو جائیں گے. تو گزارا جس سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ کفن کفایت ہوگا. اور بالکل جس سے صرف ضرورت پوری ہو سکتی ہے کہ بس آپ اس کے جسم کو لپیٹ دیں، بندے جو مر گیا اس کا، وہ ایک چادر ہے اور اس کو کفن ضرورت کہا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلا جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ ہے کفن سنت کا. آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اچھے حالات ہوں انسان کے تو افضل یہ ہے کہ کفن اس قیمت میں خریدا جائے جس قیمت کے کپڑے پہن کر مرنے والا اپنے دوست احباب سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا، اور عورت اپنے میکے پہن کر جایا کرتی تھی. اس طرح کا اور اس ورائٹی میں، اس قیمت میں
کفن خریدنا یہ میانہ روی ہوگی، اور میانہ روی کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ مطلب نہ فضول خرچی کریں کفن میں، اور نہ بخل اور کنجوسی کریں کہ مطلب ایک بے عزتی کی کیفیت اور سما پیدا ہو جائے۔ ایک لیول بتایا گیا کہ اس لیول کا کپڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو طریقہ کار ہے نا، جو ایک لٹھا آپ شاپ پہ چلے جائیں تو کچھ مخصوص شاپس ہوتی ہیں جن نے کفن کے لیے لٹھا رکھا ہوتا ہے اور باقی تمام شاپ سے نہیں ہوتا۔ اب اس میں کیا خاصیت ہوتی ہے اس لٹھے میں جو خاص شاپس میں ملتا ہے کہ وہ سب سے سستا لٹھا ہوتا ہے، اور مطلب وہ ایک زیادہ کپڑا آپ نے اتنے عرض میں جو لینا ہوتا ہے وہ مخصوص شاپس نے صرف کفن کے لیے ہی لا کے رکھا ہوتا ہے، وہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہماری ایک اپنی اختراع ہے، ہم نے خود سے ایک اپنا ایک ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے اور مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ وہ کفن ڈالنا ہے اور اس کے لیے وہ لٹھا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس حیثیت میں وہ بندہ زندگی میں تھا اور کہیں آنے جانے کے لیے جس طرح کا وہ لباس یوز کرتا تھا، اس طرح کا لباس، اس قیمت کا لباس آپ کو کفن میں استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب بندہ زندگی میں جیسا تھا اس کا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، تو سفید لباس ہی آپ نے لانا ہے، سفید کفن ہی بنانا ہے۔ تو اس طرح کا کپڑا جو ایک اچھا کپڑا ہو، جو درمیانے درجے کا کپڑا ہو، آپ اس کا اہتمام کریں تو وہی ایک سنت کے مطابق اور شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ آپ کو بتانے اور سکھانے کا یہی مطلب ہے کہ ایک جو چیز خواہ مخواہ کی رائج ہو جاتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور کوشش کر کے جو غلط چیزیں ہیں ان کو ختم کریں اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنے ماحول میں شامل کریں۔ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ کفنی بناتے ہوئے بھی غیر شرعی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے جو گھروں میں ایسے واقعات دیکھ چکی ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھے یا ایسے کاموں کی طرف غور نہیں ہوتا ان کو تو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ جب کفنی بنائی جاتی ہے تو فرنٹ سائڈ بمشکل رانوں تک ہوتی ہے، جیسے اتنی لمبی جتنا چھوٹی قمیضوں کا رواج ہوتا ہے نا، جب تو وہ قمیض خواتین پہنتی ہیں اتنی لمبائی میں، اور بیک سائڈ پہ بمشکل گردن سے نیچے 2 بالشت یعنی ہاف کمر تک بیک سائڈ سے کفنی ہوتی ہے، اور یہ فرنٹ سے تیار کر کے تو مردے کو پہنا دی جاتی ہے، خواہ عورت ہو یا مرد، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا درست طریقہ پہلے عرض کر دیا میں نے کہ وہ آگے پیچھے سے برابر لمبی ہونی چاہیے، آدھی پنڈلی سے ہر بندے کے قد کے مطابق اس سے نیچی ہونی چاہیے کچھ، یا پھر دوسری ایک روایت کے مطابق پیروں تک، یعنی یہی 2 اس کی مقدار ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کفنی اسی طرح بناتے ہیں تو یہ غیر شرعی اور غلط طریقہ ہے۔ ایک تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، گھروں میں کفن تیار ہوتا ہے یا کفن آتا ہے تو آپ سب کو اس کی خبر رکھنی چاہیے، پتہ چلانا چاہیے کہ وہ کیسی کفنی لائی گئی ہے اور اس کو کیسے تیار کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ کو بتانے کا، سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کوشش کریں، اگر کوئی شرعی طریقے سے بنا کے دینے والا نیک بندہ موجود ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو خود پتہ ہو آپ خود کوشش کریں۔ اب میں نے اپنے یہاں ارد گرد اپنے علاقے میں کئی مرتبہ جب کوئی لکھنے کے لیے، لکھانے کے لیے لے کے آئے تو میں نے جب چیک کیا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو پھر میں نے یہاں جتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں ان کو بتا دیا کہ جو خواتین اپنے گھر میں جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آ کے مجھ سے بنوا کے لے جائیں، اور میں انہیں کاٹ کر دے دیتی ہوں، اگر ان کے پاس نہیں بھی انتظام ہوتا تو انتظام کر دیا جاتا ہے، تاکہ آخر وقت میں کم از کم مردے کے ساتھ تو زیادتی نہ کریں ہم۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی اس بات کی طرف توجہ دیجیے اور اصلاح کریں، جہاں بھی فوتگی پہ جائیں اصلاح کریں، گھر والوں کو بتائیں کہ آپ کو کفن اس طرح بنانا ہے، اس طرح نہیں بنانا، اور اگر آپ خود بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اب ایک اگلا مسئلہ ہے
کہ زندگی میں اپنا کفن خود تیار کرنا اور کفن پر کلمہ شہادت لکھنا، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کے درمیان اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے، تو اسے بھی سماعت فرما لیجئے۔ ان دونوں چیزوں کا جو پروف ہے وہ میں عرض کر دیتی ہوں۔ امام عبد الرزاق، امام طبرانی، امام ابو نعیم، انہوں نے معمر بن عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خبر دی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے وصال کے وقت میں، جب انہیں محسوس ہوا کہ میرا وصال کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلوایا، ان سے پانی منگوا کر آپ نے غسل کیا، اپنا کفن خود پہنا، اپنا کفن خود پہنا، خوشبو لگائی، پھر فرمایا کہ اب میری روح پرواز ہونے کے بعد میرا کفن کوئی نہ کھولے، نہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے، مجھے اسی کفن میں دفنا دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ کیا کسی اور نے بھی ایسا کیا؟ تو جواب ملا، ہاں، کثیر ابن عباس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں اور کثیر ان کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کفن بنا کر اس کے کناروں پر کلمہ شہادت لکھا۔ دوسری روایت، دوسرا ثبوت یہ کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بحوالہ امام ترمذی حکیم، جو کہ امام بخاری کے ہم عصر ہیں، ان کے واسطے سے یہ لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد عہد نامہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے پڑھے ہوئے کو لکھ لیتا ہے، لکھنے کے بعد پھر اس عہد نامے پہ سٹیمپ لگاتا ہے، اور سٹیمپ لگا کے اس کو محفوظ کر لیتا ہے قیامت تک، یعنی بندہ ہر نماز کے بعد پڑھتا رہتا ہے اور وہ اس کو سیو کر لیتا ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ندا ہوگی، عہد والے کہاں ہیں، انہیں عہد نامہ دے دیا جائے، اور وہاں میدان محشر میں ہر نماز کے بعد عہد نامہ پڑھنے والوں کو ان کا عہد نامہ لوٹایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد جو عظیم محدث اور مفسر ہوئے ہیں، جن کا نام امام طاؤس ہے، انہوں نے وصیت کی کہ یہ عہد نامہ میرے کفن پر لکھا جائے۔ اس کے بعد حضرت حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی مرنے والے کے کفن میں سینے کے اوپر کاغذ پر لکھ کر مندرجہ ذیل دعا رکھ دے تو نہ میت سے قبر کا حساب ہوگا، نہ اسے منکر نکیر نظر آئیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ ساری روایات سن لی۔ اب رہی بات کفن پر یا کفنی پر لکھنے کی، تو لکھنے کے لیے علماء نے فرمایا کہ یا تو شہادت کی انگلی کے ساتھ بغیر کسی چیز کے لکھا جائے، یا پھر جو زرد مٹی ہوتی ہے جسے پنجابی میں گیری بھی کہتے ہیں، وہ مٹی ہی ہوتی ہے، بس کلرڈ ہوتی ہے کہ لکھا ہوا ایک دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں، اور وہ جلدی چند مرتبہ ہاتھ وغیرہ لگنے سے ختم ہو جاتی ہے، اس کا پکا رہنا اور وہ جو خدشات ہوتے ہیں وہ اس سے پیدا نہیں ہوتے۔
یعنی لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا آپ انگلی کے ساتھ لکھیں، بعض لوگ خوشبو کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، اور یا پھر آپ وہ زرد مٹی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھیں۔ اس طرح انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے تبرکات بھی قبر میں داخل کرنا، کفن کے اندر رکھ کر یا قبر میں قبلے کی جانب کوئی طاقچہ بنا کر اس میں رکھنا اور اس کی برکات سے اللہ کے کرم کی امید رکھنا بھی جائز ہے۔ یعنی زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیز کفن کے اندر اگر رکھنی ہو، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کے منہ کی طرف، منہ کے سامنے قبر میں چھوٹا سا طاقچہ، یہ پچھلے دنوں میں ہم جب چراغ رکھنے کی بات پڑھ رہے تھے تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ وہ طاقچہ کیسے بنتا ہے۔ یعنی دیوار کو کھود کر، اگر پکی دیوار ہو تو اس میں سے 2 اینٹیں، وہاں سے 2-4 اینٹیں نکال کے صرف پیچھے کی طرف 1 اینٹ لگا دی جاتی ہے، تو دیوار کے اندر ہی وہ ایک شیلف سی یا ایک وہ طاقچہ سا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کا قبر کے اندر چھوٹا سا بنا کے اس کے اندر یہ کاغذ جس کے اوپر عہد نامہ ہو یا یہ دعا لکھی ہو، آپ اس کو لکھ دیں، اور انگلی کے ساتھ جو میت ہے اس کے سینے پر یا اس کی کفنی کے اوپر اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ کہ اگر کسی کا کوئی اعتراض ہے بے ادبی ہونے یا یہ کرنے کا، ویسے تو اس کے بہت سے جوابات ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اس مختصر وقت میں تو بہت طویل جوابات نہیں دے سکتے، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے۔ ہمیں تو اپنا عمل اور اپنا وہ بخشش کا ذریعہ جو ہمیں میسر آ سکتا ہے، ہم نے اس کے اسباب حاصل کرنے ہیں۔ تو عزیزات محترم، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جس طرح اس کفنی کے اوپر ایسے لکھنا، آپ کو اس کے متعلق میں نے یہ ثبوت عرض کیے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین یا انبیاء کرام کے تبرکات اگر نصیب ہو جائیں تو ان کو بھی قبر میں داخل کرنا، کفن کے اندر رکھ کر یا قبر میں قبلہ کی جانب کسی طاقچہ وغیرہ میں رکھ دینا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے کرم اور اس کی رحمت اور بخشش کی امید رکھنا، یہ جائز ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص عطا فرمائی، اور کچھ وقت آپ ان کی قبر میں اتر کر لیٹے بھی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ایک کپڑا، آپ کے کچھ بال مبارک اور آپ کے ناخن مبارک آپ کے پاس تھے۔ آپ نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ کپڑا میرے کفن میں اور ناخن اور بال مبارک میرے منہ میں، ہونٹوں پر، آنکھوں پر اور باقی جو وضو والے اعضاء ہیں ان پہ رکھ دیے جائیں، اور آپ کی یہ وصیت پوری کی گئی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو ام عطیہ فرماتی ہیں، غسل دلانے کے بعد ہم نے حضور کو اطلاع دی تو آپ نے اپنا تہبند مبارک عطا فرمایا اور ارشاد کیا کہ کفن کے اندر جسم کے ساتھ یہ چادر رکھ دو، اور ہم نے وہ رکھ دی۔ ان باتوں سے آپ کو دونوں چیزوں کا ثبوت حاصل ہو گیا کہ ایک تو کفن کی اقسام، آج 3 چیزیں ہم نے پڑھی، کفن کی اقسام، اس کا طریقہ بنانے کا، خاص طور پہ جو کفنی کی غلطی ہے اس کو درست کرنا، اور پھر اس کے بعد کفنی کے اوپر یہ کلمات مقدسہ لکھنا، اور اگر کوئی ایسا فضیلت والا تبرک موجود ہو جس سے اللہ کی بارگاہ سے رحمت حاصل کی جا سکتی ہو اس کے وسیلے سے، تو اس کو رکھنا، یہ چیزیں جائز ہوں گی۔ اب کل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کفن کو پہنانے کا طریقہ اور غسل دلانے کا طریقہ اپنے سبق میں شامل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.